آپ اس وقت جہاں پر موجود ہیں ان جگہوں کو مسجد کہا جاتا ہے، اور قرآن اور احادیث میں انہی عمارتوں کو، انہی جگہوں کو، ان مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک عمارتیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کی طرح، جس طرح ہمارے گھروں کی عمارتیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے ہم لوگوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ان کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا۔ یہ وہ جگہیں ہیں، یہ مسجدیں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر دلوں کو جھکانا لازم ہے، جہاں پر اپنی انا کو مارنا لازم ہے، جہاں پر کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اپنا آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ یہ مسجدیں وہ جگہیں ہیں کہ کوئی مال والا یہ سمجھ کر داخل نہ ہو کہ میں بہت بڑا مال والا ہوں، کوئی دادا یہ سمجھ کر کے داخل نہ ہو کہ میں بہت بڑا دادا ہوں، اور کوئی اکڑ پھو میں رہنے والا آدمی مسجدوں میں اپنی اکڑ کو نہ لے کر آئے، اس لیے کہ جب تم اس جگہ پر داخل ہو رہے ہو تو یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے کہ تمہاری مال، تمہارا منصب، تمہارا جاہ و جلال، تمہارا مرتبہ، تمہارا دبدبہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی یہ ساری انائیں اور اکڑ مسجد کے باہر پھینک کر کے آئیں۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے جہاں پر دلوں کو جھکانا لازم ہے، کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو ساری چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر کے آئیں اور اللہ کے دربار میں بیٹھیں، اللہ کو دل سے یاد کریں، اللہ کو پکاریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ سے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں مانگیں، اللہ سے بہترین موت مانگیں، اللہ سے جنت مانگیں، اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں۔ تو ان کاموں کے لیے مسجد ہوا کرتی ہیں۔ پھر وعظ و نصیحت، قرآن اور احادیث کی تعلیم اور ان کی تفسیر اور ان کے متعلق قرآن اور احادیث کے متعلق جو فرمودات ہیں وہ لوگوں کو ان مسجدوں کے اندر سکھائے جاتے ہیں۔ امت کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئے ہیں تو سن لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام یہ ہے، اور ہر موڑ پر مسلمانوں کی اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے مسجد۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کی اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں سے مسجدوں کا احترام بہت زیادہ نکل گیا، مسجدوں کو ہم نے اکھاڑا بنا لیا، مسجدوں کی بے حرمتی عام ہو گئی پوری دنیا کے اندر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمارتیں تو تمہیں ایک سے ایک سندر اور خوبصورت ملیں گی، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے آبادیوں میں یہ عمارتیں اور یہ تو فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ آبادیوں اور رہنے سہنے کی جگہوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو مسجد ہے، اور سب سے زیادہ غضب اور غصے کی جگہ بازار ہے۔ فرق کیا ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، مسجد کے اندر ہر انسان اپنی گردن کو جھکا کر اور یہ سوچتا ہے کہ میں احکم الحاکمین کے دربان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بادشاہوں کے بادشاہ اور مجھے پیدا کرنے والے رب کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہاں بیٹھ کر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی اپنی لو اللہ سے لگاتا ہے، اور وہ مانگتا ہے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے، اور وہ رکھتا ہے اپنی چیزوں کو اللہ کے سامنے، اور وہ کہتا ہے کہ رب میری زندگی میں یہ گناہ ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ اور بازار کو اس لیے کہا کہ یہ زیادہ غضبناک جگہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا خیال ذرا کم ہوتا ہے، یہاں پر دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، یہاں پر دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ یہ چیزیں زیادہ غضبناک ہیں، یہ زیادہ خطرے کی ہیں، یہاں پر گناہ کرنے کے جو ہے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں، یا گناہ کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر مسجد اور بازار کے فرق کو شریعت نے سمجھایا ہو کہ مسجد سب سے اعلیٰ اس لیے کہ یہاں پر نہ شور ہوگا، نہ شرابہ ہوگا، نہ کسی سے لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، یہاں تو ہر آدمی آئے گا، بڑے مالک کے دربار میں ہے، اپنی اپنی ضرورتیں رکھے گا، اپنی اپنی خواہشیں اللہ کے سامنے رکھے گا۔ تو مسجد اور بازار میں یہ فرق ہے، اگر اس فرق کو ختم کر دیا جائے، اور جس طرح سے بازاروں کے اندر آزادی ہوتی ہے، جس کی مرضی جو چاہے شور مچاتا پھرے، جس کی مرضی جو چاہے کرتا پھرے، اگر وہی کنڈیشن ہم مسجد کے اندر بھی کر دیں تو پھر بازار اور مسجد کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پھر مسلمان کو پناہ مل سکتی ہے؟ دراصل یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مراد آباد پاک باڑہ کے اندر مسلمانوں نے مسجد کی کیا بے حرمتی کی ہے کہ بس کان پکڑنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ ہوگی کسی بات پہ جھڑائی،
مطلب ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کم سے کم یہ تو دیکھا جائے کہ یہ ہم کس جگہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ کے بھی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، مسجد کے اندر بیڑ نکال کر اور کپڑے نکال کر ایک دوسرے پر بجا رکھے ہیں، کسی نے لٹ اور کسی نے ڈنڈا اور کسی نے بیڑ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مطلب کیا کہا جائے، کیسے مسلمان، بڑی لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر۔ اور انہوں نے جس طریقے سے یہ گندا کام کیا ہے، اگر ان لوگوں کو یہ میسج جاتا ہے تو ان لوگوں کو علی الاعلان مسجد میں اکٹھا ہو کر ایسے ہی آن کیمرہ معافی مانگنی چاہیے امت مسلمہ سے کہ ہم لوگوں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، بہت نیچ حرکت کی ہے، اور آپ لوگ بھی ہمیں معاف کریں اور اللہ بھی ہمیں معاف کرے۔ کم سے کم ان لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے گلے مل کر کے جو شکوے اور شکایت ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے، تو شاید اللہ کے یا کچھ کفارہ ہو جائے۔ ورنہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اور اس پر اگر وہ توبہ اور شرمندگی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی کیا پکڑ ان پر آئے گی، وہ اللہ ہی جانے۔ یہ مسجد ہے، اکھاڑا بنا کر کے ڈال دیا، مطلب کون سی جگہ ہوگی پھر جہاں مسلمان محفوظ ہوگا؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بڑے سے بڑے آدمی کا آ کر کے دل جھکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو قسم کھلانے کا نمبر آ جائے تو ہم کہتے تھے مسجد میں چل کر قسم کھاؤ، تو آدمی گھبراتا تھا کہ بھائی مسجد میں چل کر بھائی ارے یار یہیں نمٹاؤ مسجد میں نہیں جا رہا ہوں مسجد میں، یہ ڈر خوف ہوتا۔ آج جس کی مرضی آتی ہے وہ کسی بھی کونے سے اٹھ کر کے مسجد میں شور مچا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دادا ہوں اس محلے کا، میری بھی تھاک جم رہی ہے محلے میں ادھر سے بولتا ہوں نا تو سمجھیں گے لوگ بھائی دمدار آدمی ہے۔ کیا دمدار آدمی ہے تم، کیا اللہ کے گھر میں دکھا رہے ہو؟ تو تمہارا آخری وقت، تمہاری اکڑ اور تمہارا دم نہ اللہ نے نکالا ہو تو بتانا۔ آدمی کے اندر جب تک تھوڑی سی جان ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کر کے دکھا سکتا ہے مسجد میں، لیکن ان کے نقصانات ہوتے ہیں اس وقت کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ احساس نہ ہوا، شور تو مچا لو، جس کی مرضی چاہے مچا لو، کون بگاڑنے والا ہے؟ کون سا یہاں اسلامی حکومت رکھی ہے، کون سا ہمارا کوئی بگاڑ لے گا؟ کون سا امام صاحب کہہ لیں گے، کون سے جو مسجد کے محلے کے لوگ کہہ لیں گے، جو ہماری مرضی چاہے وہ کر لیں گے، شور مچائیں گے ہم، تو ہمارا کون سا کوئی بگاڑنے والا ہے؟ بے شک نہیں بگاڑنے والا۔ یہاں اسلامی حکومت نہیں، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کچھ تھوڑا سا بات کرنے لگے، مسجد میں آواز تھوڑی سی بلند ہونے لگی تو حضرت عمر نے ایک صحابی کے کنکری پھینک کر کے ماری اشاروں میں، مطلب اس کو بھی دیکھو اس کو بھی زور سے نہیں کہا، اس کو بلایا، کہا کہ یہ کون ہے یہ ادھر بیٹھے ہوئے جو بات کر رہے ہیں مسجد میں؟ تو انہیں بلایا، کہاں کے ہو؟ کہ طائف کا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو بہتر ہے تم باہر کے ہو، طائف کے ہو، اگر مدینے کے آدمی ہوتے تمہیں پکڑ کے تمہیں ابھی سزا دیتا۔ تم اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر آواز بلند کر رہے ہو، شور کر رہے ہو، جبکہ وہ تو اتنا بلند شور بھی نہیں تھا۔ تو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پکڑ کے اس طرح سے سزا دے دی جاتی، لیکن ہمارے دل سخت اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی بگاڑنے والا تو ہے نہیں، مسجد میں تو ہم جو چاہے کر لیں۔ اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جس آدمی کی بیچارے کی کہیں نہیں چلتی تو اپنا مسجد میں آ کر کے چلا لیتا ہے، اس لیے کہ من ہوتا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں کو میری بھی چل جائے، یار میں بھی تو آدمی ہوں یار، میری بھی چلنی چاہیے کہیں۔ مسجد لاوارث جگہ ہے، اپنا یہاں چلا لوں گا میں۔ سب سے زیادہ خطرناک ہے بھائی صاحب یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب تمہارا وقت آئے گا اور اگر یقین نہ ہو تو ایسا آدمی کو دیکھ لینا کہ جو مسجد کے اندر گنڈا گردی دکھاتا ہو، جو شور کرتا ہو، جب وہ مرنے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے نا تو اللہ اتنی سختی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ بعض دفعہ کلمہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے جاننے اور سننے کے بعد بھی پھر یہ حرکت کری اور پھر بھی مسجد میں شور کرتا رہا اور اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئی یہ بات، یار اللہ نے بھی کچھ کہا ہے، رسول اللہ نے بھی کچھ کہا ہے مسجدوں کے بارے میں، اگر یہ بات پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلوا دے کہ جو کفریہ کلمات ہو اور وہ کافر ہو کر مرے۔ کھیل نہیں ہے یار مسجد میں شور کرنا، جس کی مرضی آئے جو چاہے کہیں سے بھی اٹھ کر کے جو شور مچا دے۔ یہاں تو اتنا خاموشی کا ماحول ہونا چاہیے کہ چو چرا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ لوگ عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو مسجد نبوی کے اندر کتنی بھیڑ ہوتی ہے، ہر آدمی خاموش بیٹھا ہے، اگر بات بھی ہو رہی ہے تو اشاروں میں ہو رہی ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یار یہ ہم کون سے سماج کا حصہ ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں، آخر ہم جا کدھر رہے ہیں، آخر ہم چاہ کیا رہے ہیں، اچھا کیا رہے ہیں؟ پھر بعد میں شکوے شکایت ہوتی ہے، صاحب مسجدوں کی بے حرمتی کر دی، مسجدوں میں یوں کر دیا، مسجدوں میں یہ کر دیا۔ آج ہم لوگ ہی مسلمان مسجدوں کے احترام کو بالکل بالائے طاق کر چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی، بڑی سخت باتیں ہیں، بڑی سخت چیزیں ہیں مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے۔ یہ کان سے پلے سے باندھ لیجئے یہ بات، چاہے کتنا بھی کچھ ہو جائے، کوشش یہ کرو کہ مسجد کے اندر ہماری طرف سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مسجد کے آداب کے خلاف۔ کوئی دنیا میں تمہارا اس کے اوپر سزا دے یا نہ دے، بگاڑے یا نہ بگاڑے، لیکن یہ جس کا گھر ہے وہ ضرور بگاڑے گا تمہارا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ میں یہ مثال بارہا دیا کرتا ہوں، میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے،
اگر آپ کے محلے کے 10 5 50 لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں اور وہاں شور شرابہ کرنے لگے اور وہاں لڑائی جھگڑا کرنے لگے، تو آپ یہ بتاؤ دوبارہ ایسے آدمیوں کو اپنے گھر میں بلانا چاہو گے تم کہ ماشاءاللہ یار آپ نے تو کیا یار ایک دم فلمی انداز میں لڑائی کی تھی یار، پھر سے آؤ میرے گھر میں، یہ کہو گے؟ دوبارہ یہ سوچو گے کہ یہ نالائق میرے گھر کی طرف کو آ بھی نہ جائیں، اور ان کو پوچھنا بھی تم گوارا نہیں کرو گے، اور میں بھی پوچھنا گوارا نہیں کروں گا یار میرے گھر کے اندر یار انہوں نے کیا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہوگی اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی ہڑدنگ مچائے تو۔ اب اگر اللہ کے گھر کے اندر کوئی شور شرابہ کرے، اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں صاحب آپ ہی طاقتور ہیں، آپ ہی برا سمجھ سکتے ہیں؟ احکم الحاکمین کی نگاہوں میں یہ چیز نہیں ہے؟ کیا رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے گھر کے اندر کیا غنڈہ گردی کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسی سزائیں دیتا ہے کہ ان کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، گھر میں اولاد سے پٹوا دیتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے محلے کا کوئی لڑکا ہی پیٹ کے بھاگ جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد الٹے سیدھے کام کر بیٹھتی ہے۔ مطلب پھر اللہ کیا سزائیں دے اسے، اس کو کتنا ذلیل اور رسوا کرے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے سزائیں مل کیوں رہی ہیں، اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار میں کہیں ایسا تو نہیں بعض دفعہ میں نے مسجد میں تیز آواز سے بول دیا ہو اور یہ اس کی سزا مل رہی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسے دھیرے دھیرے ایسے عذاب میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہو کیا رہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے مسجدوں کے اندر آواز کو بلند کرنا، یا تو سائلنٹ موڈ میں آئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اپنے حالات، اپنے جذبات، اپنے پریشانیاں دل جھکا کر، سر جھکا کر اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، آپ میری ان مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ یہ میرے بھائی آج نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میری بھی دعا قبول کر لینا۔ یہ جذبات ہونے چاہیے، ان جذبات کے ساتھ مسجدوں کے اندر آؤ، پھر اپنی زندگیوں کے اندر برکت دیکھو گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مسجدوں کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔